ذو الفضل العظيم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور آج کے اس بابرکت اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین اور عزیز طالبات، یہ موقع بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ اس بابرکت اور بافیض دینی تعلیمی درسگاہ کے زیر سایہ اس نورانی اجلاس میں ہم اور آپ شریک و حاضر ہیں، اور سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور معتبر احادیث، صحیح ترین احادیث کے ایک مستند مجموعے سنن ابی داؤد کی تکمیل کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے، اور جو عزیز طالبات اس ادارے میں پورے تعلیمی سال میں اس مجموعہ حدیث کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتی رہی، آج اس اجتماعی مجلس میں اس عظیم ترین کتاب کے آخری باب اور آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مراحل کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بے حد قبول فرمائے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اس امت کی ان جلیل القدر اور عظیم الشان علمی شخصیات میں ہے جن کا احسان پوری علمی دنیا پر ہے، اور جن کی مرتب کی ہوئی یہ کتاب احادیث کی ان 6 کتابوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے، جن 6 کتابوں کو سب سے زیادہ اعتبار اور مقبولیت اور مرکزیت حاصل ہے، اور جن کو علم کی زبان میں سعائے ستہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے بالکل آخر میں جس موضوع کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے بہت گہرا اور مضبوط ہے۔ باب فی الرجل یسب الدہر
یہ عنوان قائم کیا گیا کہ جو آدمی زمانے کو گالی بکتا ہے، جو آدمی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جو انسان زمانے کو منحوس قرار دیتا ہے، اس کا یہ عمل ایمان اور یقین کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور انہی کے قبضے اور قدرت میں پورا نظام ہے۔ رات ہو یا دن، زمانہ ہو یا وقت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر اپنا کام کرتے ہیں۔ اصل نفع پہنچانے کا اختیار، نقصان پہنچانے کا اختیار، عزت دینے کا اختیار، ذلیل کرنے کا اختیار، عطا کرنے کا اختیار، محروم کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ السلام، اللہ رب العزت کا یہ قول جو حدیث قدسی ہے نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم، فرزند آدم انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے، ایسی بات کہتا ہے، ایسا نظریہ رکھتا ہے، ایسا خیال و گمان و عقیدہ رکھتا ہے جو حق کے خلاف ہے۔ یسب الدہر، انسان زمانے کو گالی بکتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ زمانے کی طرف نسبت کر کے زمانے کو برا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا کہنے کا عمل بالکل غلط قسم کا عمل ہے۔ انا الدہر ای انا خالق الدہر، میں زمانے کا خالق ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمانے کو گردش دینے والا ہوں، میں زمانے میں الٹ پھیر کرنے والا ہوں۔ بیدی الامر، میرے قبضے میں، میری قدرت میں تمام معاملات ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو گردش دینا میرا ہی کام ہے اور میرے ہی قبضے میں ہے۔ لہذا جو زمانے کو گالی بکتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو گالی بکتا ہے۔ جو زمانے کو برا کہتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل کتنا سنگین ہے اور وہ کیسی جرأت اور ڈھٹائی سے کام لے رہا ہے، اور وہ اپنی آخرت کو کس طرح اپنے ہاتھوں برباد کرنے کا سامان کر رہا ہے، اور وہ اپنے نامہ اعمال کو کس قدر تاریک بناتا جا رہا ہے۔ عقیدے کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا یہ عقیدہ رکھے، ایمان والی یہ عقیدہ رکھے کہ نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نفع و ضرر کا مالک بس اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک بس اللہ ہے۔ یہی وہ حکم ہے جو براہ راست نبی پاک کو دیا گیا اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو دیا گیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ
آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، آپ بادشاہ حقیقی ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تمام معاملات آپ کے قبضے میں ہیں، ہر خیر آپ کے قبضے میں ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو برآمد کرتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے عد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں، روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا۔ زمانہ نفع نہیں پہنچاتا، زمانہ نقصان نہیں پہنچاتا، وقت میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے نفع پہنچا دے، نہ سالوں میں، نہ مہینوں میں، نہ ہفتوں میں، نہ دنوں میں، نہ گھنٹوں میں، نہ منٹوں میں، نہ سیکنڈوں میں، کسی میں طاقت نہیں ہے نفع پہنچانے کی اور نقصان پہنچانے کی۔ نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ یہ یقین جب دل میں مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ صرف اور صرف مالک حقیقی مسبب الاسباب قادر مطلق اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اور ایمان جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے زندگی میں برکتیں اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، نصرتوں کا نزول اسی قدر ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بالکل آخر میں اس موضوع کا تذکرہ کر کے ایمان اور یقین کی بنیادوں کو زندہ کرنے اور ایمان اور یقین کو ملیامینٹ کرنے والے نظریات سے محفوظ رہنے اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کا سبق اور پیغام سب تک منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کی یہ قوت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ بنیادی گفتگو تو ابو داؤد شریف کی اس آخری حدیث سے متعلق تھی جو آج کے اس پروگرام کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ حکم کی تعمیل میں مختصر سے وقت میں آپ سب کی موجودگی کو یہاں غنیمت سمجھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے، اس نیت اور اس جذبے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ حاضرین و خواتین کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جس کی طرف ابھی حدیث پاک کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، اشارہ بھی ہوا، ہمارا سب سے بنیادی کام آج کے حالات میں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سنبھال کر رکھنے کا کام ہے۔ ہم دیہات میں رہتے ہوں کہ شہر میں، ہم پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، ہم دولت مند ہوں یا دولت مند نہ ہوں، غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے پاس جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری توحید ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں ہم سے اسی دولت کو چھیننے کی کوشش میں ہیں، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایمان خطروں کے درمیان ہے، اور بالکل ہمارے ایمان کی کیفیت آج کے حالات میں وہی ہے جو 32 دانتوں کے بیچ میں کمزور و نازک زبان کی ہوتی ہے۔ دانتوں کے بیچ میں زبان کی جو پوزیشن ہے، کفر اور شرک کی فضا میں اور سازشوں کے ماحول میں اور
ان طاقتوں کے درمیان جو اسلام و ایمان کی دولت کو ملیمیٹ کر دینا چاہتی ہیں، ہمارے ایمان کی پوزیشن وہی ہے جو ایک کمزور و نازک زبان کی 32 دانتوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ہمارے لیے نا امیدی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو امیدوں کا چراغ روشن کرنے والا دین ہے۔ اسلام میں تو نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم تو جس قرآن کو مانتے ہیں اس کا اعلان ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس و نا امید وہی ہوتے ہیں جو یا تو کفر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں یا کفر کے راستے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے نا امیدی کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل بے خوف ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر غفلت میں مبتلا ہو کر بے پرواہ ہو کر اس طرح بیٹھ جائیں کہ نہ ہمیں ایمان کی قیمت کا پتہ ہو، نہ ایمان کی عظمت کا پتہ ہو، نہ اس کی حفاظت کی فکر ہو، ہم چوکنا بھی نہ ہو، حساس بھی نہ ہو، بیدار بھی نہ ہو، فتنوں کو سمجھنے، سوگنے، محسوس کرنے، دیکھنے والے بھی نہ ہو، اور اس سے بچاؤ کا انتظام و تدبیر کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یہ گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نا امید نہیں ہو سکتے، اگرچہ ہم کمزور ہیں اور اگرچہ ہم سازشوں کے نرغے میں ہیں اور اگرچہ ہم 32 دانتوں کے بیچ میں ایک کمزور زبان کی طرح ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ دانت کتنے ہی مضبوط ہوں بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں، اور زبان کتنی ہی کمزور و نازک ہو بالآخر باقی رہتی ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ دانت کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن زبان کا کام جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے وجود کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمارے مشن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم چوکنا رہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، ہمارے دماغوں میں یہ حقیقت بیٹھ جائے کہ ہمیں ایمان کی جو نعمت حاصل ہے، مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی، بچیوں کے ایمان کی، خواتین و مستورات کے ایمان کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ کوئی ایمان کو لقمہ نہ بنا سکے، کوئی ایمان کو چیلنج نہ کر سکے۔ ہمیشہ ہمارے دماغوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ہماری اسی طاقت کو چھین لینا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی اسی طاقت کو بچا کے رکھنا ہے۔ دوسری طاقتیں سیکنڈ اور تھرڈ درجے کی ہیں، پہلی طاقت ہمارے ایمان کا پاور ہے، ہمارے ایمان کی عقیدے کی طاقت ہے۔ یہ طاقت سلامت رہے گی تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ طاقت دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی، ہم اسے سنبھال نہیں سکے اور ایمان ہی نہیں بچا، عقیدہ ہی نہیں بچا، توحید ہی نہیں بچی، اور کفر و شرک کے حملے میں ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکے، تو گویا کہ ہم نے اپنی پوری توانائی دوسروں کے سپرد کر دی، اور اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لقمے اور دوسروں کے نوالے کی شکل میں ہیں، ہمارا جس طرح بھی وہ چاہیں گے استعمال کریں گے، اور ہمارے پاس اب افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے بار بار اس مضمون کو مختلف پیرایوں میں سمجھایا ہے کہ ایمان کی قیمت ایمان والوں اور ایمان والیوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اس طرح ایمان کی عظمت بیٹھ جائے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ الرٹ رہے، چوکنے رہے،
کبھی غفلت میں نہ رہیں، کبھی لاپرواہی کے شکار نہ ہو، خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی محنتوں کی برکت سے دور اول کے مسلمانوں، صحابہ اور صحابیات کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 دن گزرے ہیں یا 4 دن۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم